اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، آپ کا خوش آمدید ہے KNY چینل میں۔ ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم مختلف زیارات دکھائیں گے، جیسے کہ مکہ کی زیارتیں اور مدینہ منورہ کی زیارتیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ مسجد قباء کے متعلق ہے۔ یہ اسلام کی واحد مسجد ہے جو سب سے پہلے تعمیر کی گئی تھی۔ تاریخ اسلام کی پہلی مسجد جو مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بستی قباء میں واقع ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 8 ربیع الاول 13 نبوی بروز دوشنبہ بمطابق 23 ستمبر 622 عیسوی کو یثرب کی بیرونی بستی میں پہنچے اور وہاں انہوں نے اس کی تعمیر شروع کی۔ یہ زمین کلثوم بن حدم کے نام پر تھی اور اس سے یہ زمین خریدی گئی۔ اس مسجد کا پہلا پتھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے قبلہ رخ رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ایک ایک پتھر رکھا۔ اسی طرح پھر تمام صحابہ نے اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ مسجد مدینہ منورہ سے جنوب کی جانب واقع ہے۔ یہودیوں نے ایسی مسجد بنائی جو کہ دکھاوے کے لیے بنائی گئی، اور انہوں نے نبی کریم کو اس کا دعوت نامہ بھیجا کہ یہاں آ کر نماز ادا کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ یہ مسجد دکھاوے کے لیے بنائی گئی ہے، تو اس کو اللہ کے حکم سے مسمار کر دیا گیا۔ اس مسجد کا نام مسجد زرار رکھا گیا، لیکن آج اس کو جاننے والا کوئی بھی موجود نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو بنایا جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ ارشاد ہوتا ہے قرآن پاک میں کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن تقوی پر رکھی گئی ہے اور وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے، کہا آپ اس میں قیام یعنی نماز پڑھا کرو۔ سورہ توبہ آیت 108۔ اس مسجد میں تقریباً 64 ٹوائلٹس یعنی کہ باتھ روم آدمیوں کے لیے بنائے گئے ہیں اور 32 عورتوں کے لیے بنائے گئے ہیں، اور وضو کرنے کی جگہیں تقریباً 42 ہیں۔ اس مسجد کو سینٹرلی کول کیا جاتا ہے یعنی ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ 3 یونٹ ہیں اور ایک یونٹ کی کیپیسٹی یعنی کہ اس کی گنجائش تقریباً 10,80,000 تھرمل یونٹس ہے۔ تو آپ اس اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اعلیٰ درجے کی یہاں پر تنصیبات ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک کنواں ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری کا کنواں کا نام سے مشہور ہوا کرتا تھا۔ اس مسجد کو تقریباً 1986 میں دوبارہ مکمل کیا گیا۔ پرانے طرز تعمیر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ اس کے 6 بڑے گنبد ہیں اور اس کے مینار تقریباً 4 ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے گنبد تقریباً 56 ہیں۔ ہر ایک گنبد قطر میں 12 میٹر ہے اور چھوٹے گنبد تقریباً قطر میں 6 میٹر ہیں۔ اس کا مکمل رقبہ تقریباً 13,600 مربع میٹر ہے۔ مسجد کے ساتھ ایک لائبریری اور زائرین کے لیے مارکیٹنگ ایریا بھی رکھا گیا ہے۔ اس مسجد کے بانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس کی وجہ شہرت اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی زیارت کے لیے کبھی سوار اور کبھی پیدل تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھا کرتے۔ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے 1 عمرہ کا ثواب ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں سکونت اختیار فرماتے تو ہر ہفتے کے دن پیدل یا سوار ہو کر نماز کی خاطر اس مسجد میں تشریف لے جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے وہ اول دن سے مسجد قباء ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس مسجد کی طرف خاص دھیان نہیں دیا گیا۔ جب حضرت عمر کا یہاں پہ گزر ہوا تو انہیں دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے کھجور کی سوکھی شاخوں سے جھاڑو بنا کر مسجد کو صاف کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مسجد قباء میں 2 رکعت ادا کرنا میرے نزدیک اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ 2 مرتبہ بیت المقدس کی زیارت کروں، اور مزید فرمایا کہ اگر تم یہ جان
جان لو کہ اس مسجد میں کیا بھید پوشیدہ ہے تو اس کی زیارت کے لیے ہر امکانی کوشش کیا کرو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جس نے 4 مسجدوں یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور مسجد قباء میں نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ترمذی شریف میں حدیث مبارک ہے کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ اس کی اندرونی اور بیرونی مناظر دکھائے جا رہے ہیں، ان کو دیکھیے اور آپ بھی زیارت کا حصہ بنیے۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق سرو سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام، میں تو پنجتن کا غلام۔ مہربانی فرما کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔